نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، درس حدیث سبق نمبر 32 حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض بندے کرتوت تو دوزخیوں کے سے کرتے ہیں لیکن ہوتے ہیں جنتی، اور بعض عمل تو جنتیوں کے سے کرتے ہیں لیکن ہوتے وہ دوزخی ہیں، اور اعمال کا اعتبار صرف انجام سے ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسے اعمال کر لیتا ہے کہ یعنی اگر ساری زندگی وہ دوزخیوں والے گناہ گاروں والے کام کرتا رہے تو آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایسا کام اس کا پسند آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کا انجام، یعنی پوری زندگی وہ گناہ کرتا رہا، کفر و شرک میں گزاری اس نے، لیکن آخر وقت میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ جنتی ہو گیا۔ یعنی دو معنی بنتے ہیں، دونوں معنی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کیونکہ موت کا انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب اور کس وقت انسان کو موت آ جائے۔ یعنی فرض کرو ہو سکتا ہے کہ اگر انسان برے اعمال کر رہا ہے، اس برے اعمال کے وقت جو ہے اسے اگر موت آ جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا۔ اگر کوئی یعنی پوری زندگی نیک عمل کرتا رہے اور آخر وقت میں وہ کافر اور مشرک ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے اور جب اس کو موت آئے، وہ یعنی اس کا آخری وقت ہو اور وہ گناہ میں مبتلا ہو تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تیسرا وہی کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے اور پھر آخر وقت میں وہ کفر و شرک میں لوٹ جائے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمپل سی بات کی، سادہ بات کی کہ بندہ ساری زندگی اگر دوزخیوں والے کام کرتا رہے، آخر وقت میں کوئی ایسا کام کر لے تو وہ جہنم میں جائے گا، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی نیک عمل کر لے تو اگر بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہے، آخر وقت میں کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے وہ گناہ میں ملوث ہو تو ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے یا اس کو موت ہی اسی وقت آئے جب وہ گناہ میں مبتلا ہو یا پھر وہ نیکی کے کام میں مبتلا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اب ہمیں تقدیر پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا اور پتہ ہے اور پتہ رہے گا کہ انسان فلاں وقت کیا کام کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا تھا کہ ہر انسان کیا کام کرتا ہے، جا کے یعنی کیا کام گناہ والے کام کرے گا، نیکی والے کام کرے گا، یا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس میں خاتمہ جو ہے برا ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا تھا کہ انسان نے دنیا میں جا کر کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ اسی کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا تھا۔ اسی طرح حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انصاری بچہ کے جنازے کی دعوت دی گئی۔ میں نے عرض کیا اسے خوشخبری ہو کہ وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔
جس نے نہ تو گناہ کیا نہ گناہ کا وقت پایا، فرمایا عائشہ اس کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کچھ جنت والے پیدا کیے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جنت والے پیدا کیے ہیں جنہیں ان کے باپ کے پیٹھوں میں جنت کے لیے بنایا گیا، اور آگ والے پیدا کیے جنہیں ان کے باپ کے پیٹھوں میں دوزخ کے لیے بنایا گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ عائشہ ایسے نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ اس کے درمیان والا ہو، یعنی نہ وہ جنتی نہ ہو، کیونکہ آگے حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اسے یعنی جیسے انسان کے والدین ہوں گے ویسے ہی وہ انسان ہوگا، ویسے ہی وہ بچہ ہوگا۔ یعنی یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور کافروں کے بچے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، یا بعض اوقات بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ الاعراف ایک جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، کافروں کے بچے وہاں جائیں گے، یا یوں سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کافر کے بچے بڑے ہو کے کیا کرتے، یا وہ کفر میں ڈٹے رہتے یا وہ اسلام میں لوٹ آتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں گے، کفار کے بچوں میں اختلاف ہے، یعنی وہ ان کا پکا نہیں ہے کہ وہ جنت میں ہی جائیں گے، بلکہ وہ الاعراف ایک جگہ کا نام ہے، وہ اسی جگہ میں جائیں گے۔ یعنی ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جہنم میں جائیں گے یا پھر جنت میں جائیں گے، اس کا پورا یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں ایسا کوئی نہیں جس کا ایک ٹھکانہ دوزخ میں اور ایک ٹھکانہ جنت میں نہ لکھا جا چکا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی تحریر پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ فرمایا عمل کیے جاؤ، ہر ایک کو وہی اعمال آسان ہوں گے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہو۔ اگر خوش نصیبوں سے ہے تو اسے خوش نصیبی اعمال آسان ہوں گے، اگر بد نصیبوں سے ہے تو اسے بد نصیبی کے اعمال میسر ہوں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت تلاوت کی تو یعنی اس سے یہ معلوم ہوا جو خیرات کرے اور پرہیزگار اور ایماندار ہو۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے قول ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کا مقدر، ہر انسان کی تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، یعنی ہر انسان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنتیوں والے عمل کرے گا، آخر وقت میں ایسا کام کرے گا جس سے وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی یہ جہنمیوں والے کام کرے گا، لیکن آخر وقت میں یہ جنتیوں والے کام کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ یعنی ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ضرور لکھا ہوا ہے، کوئی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اس پر یقین کر کے بیٹھ نہ جائیں، پھر ہم اعمال تو نہ کریں، ہم نے تو یعنی ہماری تقدیر تو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی ہے تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اعمال کو ہرگز نہ چھوڑو، اعمال کرتے رہو، تم میں سے جو نیک اعمال والا ہوگا، جو جنتی ہوگا، اسے نیک اعمال کرنے میں آسانی ہوگی، وہ نیک اعمال اسے خوش نصیبی ہوگی، یعنی وہ دل خوشی سے کرتا جائے گا حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ جو تم میں سے جس کا ٹھکانہ
ٹھکانہ جہنم میں لکھا ہوگا، اس کے لیے جہنمیوں والے کام کرنا آسان ہوں گے، وہ پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اپنا انجام جہنم میں پالے گا، یعنی وہ آخر وقت میں یعنی وہ جہنم میں جائے گا جب اس کو موت آئے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔